नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की अक़साम के ऊपर हम काम कर रहे थे। काफ़ी सारी जादू की अक़साम को हमने तश्तज़बाम किया है, उनके ऊपर हमने रिसर्च की है कि जादूगर ये किस्म जादू की कैसे मारज़ वजूद में लाते हैं, फिर इसके ऊपर काम कैसे करते हैं, फिर ये जादू जो है इंसानी ज़िंदगी के ऊपर किस तरह अपने असरात डाल रहा होता है, फिर अगला बंदा जो होता है वो किस तरह इस शहर के अंदर मुब्तला होता है, फिर इसका इलाज किस अंदाज में किया जाए। तो हम कोशिश करते रहे, उन अक़साम को हम आपके सामने बयान करते रहे हैं। जादू की बहुत सारी अक़साम, तकरीबन 100 के करीब हमारी वीडियोस उसके ऊपर आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये ऐसी है कि जादूगर अगर आपके पीछे पड़ा हुआ है या कोई हासिदीन आपके ऊपर हसद बोझ निकालते हैं, बार बार जादू करवा देते हैं, या एक ही जादूगर है या शयातीन जादूगर आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो उनसे कैसे निमटा जाए और उनसे अपने आप को कैसे आज़ाद कराया जाए और जादू वगैरह से अपने आप को महफूज कैसे किया जाए। और उन ऐसे लोग जो आपको तंग कर रहे हैं जादू के ज़रिए, हसद के ज़रिए, बुग़्ज़ के ज़रिए, तो उनको ज़हर सबक भी सिखलाना चाहिए। याद रखिएगा, जो ख़तरनाक किस्म के जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, उनका इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं हो सकता। जादू जो होता है ये गंध है, ये गिलाज़त है, ये मोमिन आदमी के साथ वाबस्ता हो ही नहीं सकता। जादू को मोमिन आदमी सीख भी नहीं सकता। इसके लिए जादूगर जो रियाज़तें करते हैं, जो चिला कशियाँ करते हैं, तो उसमें वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं जिसमें शिरक बर मबनी अल्फाज होते हैं, तब जाकर उनको शयातीन जो हैं अपने चेले शेले भेज देते हैं। इनके साथ शयातीन के कुछ चेले होते हैं, शयातीन की ये डिमांड पूरी करते हैं जादूगर, और जादूगरों की डिमांड उनके चेले ये पूरी कर रहे होते हैं। तो दोनों की आपस में कुछ इस तरह के कुछ मामलात तय होते हैं। इसलिए जादूगर जो होता है वो शयातीन से बरह रास्त मदद तलब करता है, और जब शयातीन जब वो किसी को मदद देते हैं वो ऐसे नहीं देते, वो तो इंसान के दुश्मन हैं, वो तो पूरा बुग़्ज़ निकालते हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि बंदा शैतान के रास्ते के ऊपर पूरा चले, रहमान का रास्ता बिल्कुल तोड़ दे, उस रास्ते से उस रास्ते से बिल्कुल ला ताल्लुकी का ऐलान करे, तब जाकर शैतान जो है उसको कुछ देता है। इसलिए उन जादूगरों की जो ज़िंदगी होती है वो भी तबाह होती है, और आखिरत तो वैसे भी ज़हर है। जब इस्लाम नहीं है, दिल सीने के अंदर ईमान नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने आप को महफूज पा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो इसलिए ये जादूगर जो होते हैं ये जुल्म, बर्बरियत, कुफ्र, शिरक, इनके अंदर डूबे हुए होते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे आदमी के लिए, ऐसे शख्स के लिए कुरान मजीद से अगर आप मुकाबला करते हैं, आप कुरानी हथियार ले लेते हैं, नूरानी हथियार ले लेते हैं, तो उसका मुकाबला आप बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कर सकते हैं। तो कुरान मजीद की एक आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ जो इस हवाले से बहुत मुअस्सर है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, असल में तो ये उनके ऊपर उतरी हुई है, उनके हवाले से है, इसमें इसका ज़िक्र वही लोग हैं, लेकिन इस हवाले से, जादू के हवाले से भी अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की तासीर रखती है। क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़माने में वो जो उस वक्त के कुफ़ार थे, उन्होंने हर हर्ब आज़माया है। उन्होंने हज़रात सहाबा के ऊपर जादू किया है, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने जादू का जो है जादू की आखिरी 2 सूरतें इसी के ऊपर नाज़िल हुई हैं। अम्मी आयशा के ऊपर जादू हुआ है, तो इन्होंने जादू की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब्दुल्ला बिन सलाम मशहूर सहाबी हैं, हज़रात सहाबा के नौरीना औलादों के ऊपर भी इन्होंने जादू किया है। तो जादू की इन्होंने बहुत ज़्यादा हथियार वो इस्तेमाल किए हैं। फिर वक्तन फ़वक्तन, गाहे बगाहे अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंदाज में इनकी जो है रहनुमाई की है। तो ये आयत भी उसी हवाले से है कि जब सूरत अहज़ाब के अंदर ये एक आयत है, जो तर्जुमा है, अगर आप इसके ऊपर गौर करते हैं
تو آپ کو صحیح معنوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو عملیات میں کتنا فائدہ دے سکتی ہے، خصوصاً جب آپ کے اوپر جادوگر آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہو، خصوصاً جب آپ کے حاسدین کی تعداد زیادہ ہو۔ ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو دشمن تھے وہ حسد بھی کرتے تھے، بغض بھی رکھتے تھے، ہر طرح کا ہتھیار، ہر طرح کا ہر طرح سے حملے کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام اور نامراد لٹایا ہے۔ اس آیت کا اگرچہ تفاسیر اور مطالب بہت سارے مفہوم ہیں، لیکن ہم کیونکہ عملیات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو ہم عملیات کے ہی اس زاویے سے اس کو دیکھیں گے۔ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اب دیکھیں اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں۔ ورد اللہ الذین کفروا، یہ اگرچہ ایک جنگ کا ذکر ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے لوٹا دیا، واپس لوٹا دیا، بغیظہم، ان کو ان کی جلن کے ساتھ، وہ جو سینے کے اندر جلن رکھتے تھے، غیظ و غضب رکھتے تھے، غصہ رکھتے تھے، کڑھن رکھتے تھے، اس کے ساتھ ہی ان کو لوٹا دیا۔ لم ینالوا خیرا، اور ان کے لیے کچھ بھلا جو ہے، خیر بھلائی یہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کافروں کے دل میں کہاں بھلا ہو سکتا ہے، جس انداز میں بھی ہو، چاہے وہ اس زمانے کا کافر ہو، چاہے نبی پاک کے زمانے کا ہو، حضرات صحابہ کے زمانے کا ہو، یا آج کے زمانے کا ہو، اس کے پاس تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت دے دی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زبردست عزت والا ہے۔ قویًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے، عزیزہ عزت والا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر جو طاقت رکھی ہے، جو نور رکھا ہے، جو روحانیت رکھی ہے، یقین جانیے اگرچہ ذکر تو اس دور کے کافروں کا ہے، اگرچہ لوٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورد اللہ الذین کفروا، لوٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے کافروں کو تھا، لیکن اس کی تاثیر آج رہتی دنیا تک، قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے کے کافر کو انشاءاللہ نیست و نابود کریں گے، جو مسلمان کو اذیت دے گا، جس انداز میں اذیت دے گا۔ جادو بھی ایک اذیت ہے اگر وہ جادوگر جادو کرتا ہے، جس انداز میں مسلمان کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں قرآن کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، قرآن کے ساتھ دوستی لگا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگا لے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ظالم اٹھ کر آ جائے، بڑے سے بڑا جابر اٹھ کر آ جائے، بڑے سے بڑا جو ہے کافر اٹھ کر آ جائے، تو اس مومن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت، لیکن ہم لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ پھر غلط عاملین کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو پتہ نہیں کس قسم کے تعویذ دیتے ہیں، ہم پھر ان سے تعویذ لیتے ہیں، بجائے فائدہ کرنے کے اپنا الٹا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اکثر عاملین جو ہوتے ہیں جو فن عملیات سے واقف بھی نہیں ہوتے، پھر ہم ان کے پاس جا کر مزید اپنے کام کو الجھا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جادوگر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی، جادو کے پاس طاقت اتنی نہیں ہے جتنی قرآن کے پاس طاقت۔ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب آپس میں مقابلہ ہو جائے تو یہ بھاگ جاتا ہے جادو، ہر زمانے میں بھاگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، تو میں اس عمل کی، اس آیت کی اہمیت کو جتلانے کے لیے، اس افادیت کو بتلانے کے لیے میں نے زیادہ تمہید باندھی ہے۔ تو یہ عمل بہت طاقت والا عمل ہے، اس کی قدر کریں، اس کو آزمائیں۔ اب عمل کی ترتیب کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اگر آپ سحر کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس آیت کو 125 مرتبہ اپنے پانی کے اوپر بھی دم کریں، تیل کے اوپر بھی دم کریں، اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر دیں۔ 125 مرتبہ ٹوٹل پڑھیں۔ آپ کے سامنے پانی بھی پڑا ہونا چاہیے، آپ کے سامنے تیل بھی پڑا ہونا چاہیے۔ جب آپ 125 مرتبہ کا عدد پورا رکھیں گے، پانی کے اوپر پھونک مار دیں، تیل کے اوپر بھی پھونک مار دیں، ہاتھوں کے اوپر بھی دم کر کے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر دیں۔
اور پھر آنکھیں بند کر کے ایسے تصور میں یہ کریں کہ آپ کو آپ کے گھر کو جو ہے جہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ اپنے جسم پر ہاتھ پھیریں گے اس نیت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے، چاہے عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، کوئی خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کا گھر کا کوئی بھی فرد اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو کرنا اس انداز میں ہے کہ جب ہاتھ پھیریں تو اس نیت کے ساتھ ہاتھ پھیریں کہ اس جسم کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی کسی کی نظر کا اثر ہے، بد نظری کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، تعویذات کا اثر ہے، شیطانوں کا اثر ہے، کسی بھی چیز کا کوئی بھی اثر ہے تو اس کا اثرات ختم ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام پاک کی برکت سے۔ تو اس انداز میں جب آپ پڑھیں گے، ہاتھ جسم کے اوپر پھیریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آنکھیں بند کر کے آپ نے ایسے انگلی گھمانی ہے اور تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اس کلام پاک کی برکت سے میرے گھر کو کڑا لگ رہا ہے، حصار لگ رہی ہے، اور میرے معاملات کو بھی حصار لگ رہی ہے۔ جہاں میں کماتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، جس کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، جہاں کہیں میرا کاروبار ہے، سب کو حصار لگانی ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس طرح روزانہ کے اعمال کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن جو آپ کا وہ پانی، دم شدہ پانی تھا، اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے اور گھر کے اندر بہانا بھی ہے، اور تیل جو ہے اس کی ہلکی پھلکی جسم کی مالش کر لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 11 دن کے اندر آپ جو ہے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر آپ کامل تصور کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ خود محنت کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہمارا جادو شکن تیل منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت مؤثر ہے، زبردست قسم کا ہے۔ وہ ہم نے اس کو جو ہے دم کیا ہے خاص قسم کی پڑھائی اور ریاضت کے ساتھ، اور اس کے اندر ایک زعفرانی تعویذ بھی ہے، اس کے استعمال سے انشاءاللہ جادو جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔